السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المجید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹس اکانومی. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم غوری صاحب جو کہ سی ای او ہیں نیٹ سول کے، ذیشان مرچنٹ صاحب جو کہ اکانومسٹ ہیں، اور ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب جو کہ اکانومسٹ ہیں اور ان کی ایک بہت گہری نظر ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے. السلام علیکم ایوری ون، آئی ویلکم یو آن آل مائی شو. سر انیشیلی پہلا سوال جو ہے وہ میرا سلیم صاحب سے ہے کہ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کورونا نے جو ہے وہ پاکستان کے بزنس کو کیسے افیکٹ کیا؟ Look, Corona, obviously, it has affected everyone. And یہ واحد ایسا چیز ہے جس کی کوئی پلاننگ نہیں کر سکا. I mean, we are in business for a long time. And with all our plans and with all our, future outlook, and ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں future outlook میں کہ, what could happen, what could change, what could, be a, event جس سے ہمارا business impact کرے گا. But this COVID-19 was not looked into. Especially ہمارے کیس میں our biggest customer base is in China, جہاں ہمارا بہت بڑا we have got over 40 customers چائنا میں ہمارے پاس ہے. ہماری میجر ریونیو ہماری چائنا سے آتی ہے. And certainly in January we have to pull out most of our 50 people جو چائنا میں تھے ان کو ہمیں pull out کرنا پڑا. And we just pulled out very quickly. ہم نے ویٹ نہیں کیا کہ شٹ ڈاؤن ہو, ہم نے اپنے لوگ نکال لیے تھے. So this was one area which we could not foresee, we could not plan. Now we had a challenge that how do we continue to support our customers. We have a major customer base around the world and ان کو ہم support کیسے کریں. And that is where the business was affected very seriously in early days. And then in Pakistan, of course, there was a lockdown coming up. And before the lockdown, we already, what we did is we made sure that we start working from home. So our organization moved very quickly. We didn't wait for the shutdown in Lahore. And we just moved everybody out with all the devices to make sure they can continue to work. And in that way, we came out very, very well. We were able to save all the commitments we have made to our customers. So far, last 3 months, we have not lost a single hour or single day of work because of shutdown. Even today, though we are allowed to open our facility, but we are not bringing anybody back to campus. Everybody is still working from home. And so in our business, in our way we work, we're able to make sure that we continue to fulfill our commitments to the customer and we support our ongoing implementations. So in our case, we have done reasonably well. And I believe that going forward, we will continue to make sure that we support our customers. New business is a challenge because our business is global and we see a concern in the market if the new customers will spend money to buy new software or not. Now that is the challenge we will face. ذیشان صاحب آپ بتائیے گا پاکستان کی اکانومی کو جو ہے کووڈ-19 نے کس طرح افیکٹ کیا ہے؟ کیا جھٹکے جو ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کو لگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں دو ایسپیکٹس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. ایک جو سلیم صاحب نے بھی فرمایا آئی ٹی سیکٹر. تو آئی ٹی سیکٹر کے لیے تو جو ہے بہت بڑا اسکوپ کریٹ ہوا ہے اور ایک بہت بڑا ویکیوم نظر آیا کیونکہ اب جو بزنسز جو ہیں وہ موسٹلی کنورٹ ہوں گے آن لائن کی طرف. اور ہمارے پاس ابھی اتنی فیسلٹیز یا ہمارے بزنسز اتنے کمپلائنٹ نہیں تھے کہ ہم آن لائن جا سکیں. تو ایک طرف تو جہاں پہ ایک طرف اپارچونیٹی لاسٹ ہوئی ہے وہاں پہ ایک بہت بڑی اپارچونیٹی آفرنگ ہے کہ آپ کے پاس آئی ٹی سیکٹر جو ملک میں بہت بڑا ریونیو اور بہت بڑا گیم چینجر ہو سکتا ہے وہ ایک طرف ہے. البتہ یہ جو مارچ سے لے کر 21 مارچ اور 22 مارچ سے لے کر آج 28 مئی کو جو ہم کھڑے ہیں تو جنرلی بزنسز جو ہیں ان کو بہت ایڈورسلی افیکٹ ہوا کیونکہ ہر صوبے نے یک کے بعد دیگرے اپنے پاس لاک ڈاؤن کی پوزیشن کر دی. فیڈریشن چلتی رہی, پروونسز بند ہو کے چلے گئے. پھر کچھ عرصے بعد فیڈریشن نے بھی امپیکٹ لیا اور فیڈریشن نے بھی بہت سارے چیزوں پہ لاک ڈاؤن کی پالیسیز کو شروع کر دیا. اب اس سے ہوا یہ کہ جو آپ کا ڈیلی ویجر تھا وہ بالکل رستے پہ آ گیا. اسی طریقے سے جو آپ کا مڈل مین جو مڈل ارننگ ویج والا تھا وہ پریشان ہو گیا. اور آپ کی اکانومی جو ہے وہ ایک دم سے جو آپ کی امپیٹس پکڑ رہی تھی اس پری کووڈ سچویشن وہ ایک دم سے اسٹینڈ اسٹل پہ آ گئی. اور اب میرے خیال سے تباہی کے بہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں ہم, کیونکہ اگر یہاں سے ہم نے اب فکس کارڈ دوبارہ سے نہیں کیا تو ہم جو ہے بالکل جو ہے ایسٹیمیٹ کے حساب سے بھی مائنس گروتھ میں چلے جائیں گے اور جا رہے ہیں اور ہم کہیں کھڑے بھی نہیں رہ سکتے.
تو چونکہ اب اس وقت بجٹ بھی بالکل بہانے پہ کھڑا ہے کہ 12 تاریخ ہم سن رہے ہیں کہ 12 جون کو بجٹ آ جائے گا، تو بجٹ ایک ایسی لائن ڈرا کر سکتا ہے آپ کے لیے جو ملک کے لیے اس وقت میک یا بریک کی سچویشن میں لے آئے گا. کیونکہ اگر تو آپ نے پالیسیز کو اس طرح سے بنایا یا فریم ورک اس طرح سے دیا یا ٹیکسیشن کو اس طرح سے مینیج کیا کہ وہ بزنس فرینڈلی ہوگا، تو آپ کی اکانومی جو ہے وہ سلولی بٹ گریجولی ریکوری کی طرف چلی جائے گی. لیکن اگر آپ نے پریشرز میں، چاہے وہ آئی ایم ایف کا ہو یا دوسرے پریشرز ہوں، کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں، اور آئی ایم ایف کی سرٹن کنڈیشنز ہیں کہ جو ہمیں ہر سال فالو کرنی ہے، گروتھ ریٹ بھی اور ادروائز بھی ٹیکس بیس. تو اگر وہ پاکستان کا جو بجٹ اب آنے والا ہے اس میں ٹیکس پیئر فرینڈلی یا بزنس فرینڈلی بجٹ ہوا تو یقیناً آپ کی اکانومی جو ہے وہ ریوائز بھی کر سکتی ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب کنسٹرکشن کا پیکیج لے کے آئے، بینک نے انٹرسٹ پیمنٹس کو ڈیفر کیا، اور سب ہم اس وقت اس فیز میں ہیں کہ جہاں پہ ہم بہت ساری چیزوں کو ری الائن یا وہ کر رہے ہیں، ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے کچھ پازیٹیوز ہیں. البتہ بزنسز ان جنرل بہت ہٹ لگی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بزنسز کو ریکور کرنے میں کم از کم بھی 6 مہینے لگیں گے. تو اگر تو یہ پالیسیز فرینڈلی آتی ہیں اور اگر یہ جو پوزیشن وائرس کی اس وقت ہے یہ تھم جاتی ہے تو یقیناً ہم ریکوری کی سٹیج کی طرف جا سکیں گے. ادروائز تو بہت مشکل نظر آ رہا ہے، چونکہ اگر آپ یہ دیکھیں گے کمپیریٹو، ہمارے ایک مہینے میں 40,000 کیسز تقریباً بڑھ گئے ہیں. تو ایشوز تو اپنی جگہ بہت سارے موجود ہیں، چیلنجز بھی بہت سارے اپنی جگہ اس وقت ہیں. اب ہم اس کو ٹیکل کیسے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ہیلتھ سیکٹر اٹ از مچ ٹو بی ڈیزائرڈ، اس میں ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. لیکن اوور آل اگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ آپ کی آگے کی راہ جو ہے اس کا تعین کرے گا کہ آپ ریکوری پہ جائیں گے یا آپ ڈیزاسٹر کی طرف جائیں گے. سر آپ نے بجٹ کی بات کی ہے، ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کتنا امپورٹنٹ ہے بجٹ کے اندر کووڈ-19 کے جو امپیکٹ ہے اس کو کور کرنا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کس طرح اب آنے والے بجٹ کے اندر جو ہے وہ کووڈ-19 کو اکاموڈیٹ کرے گی اور اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ پالیسیز بنائے گی؟ سر سلیم صاحب کی طرف بھی میں یہی کوشچن راؤٹ کروں گا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو سینیریو ہے اس کے اندر. یہ جو ہم کورونا یا ڈیورنگ کورونا یا ان دی مڈسٹ آف کورونا جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تھوڑا سا ہمیں سمجھنی ہو کہ کوشش ہوگی. ہم پہلے ہی سے ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ میں تھے. دی اکانومی واز آلریڈی ان اے ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ایون بیفور کورونا. اب آپ دیکھیں کہ اور اس کے دو ریزنز تھے جس کی وجہ سے ہم ڈاؤن ٹرینڈ پہ تھے. ایک تو persistent of very high interest rate for a very long period of time. ڈسکاؤنٹ ریٹ ہم نے 13.25 پہ رکھا اور بہت عرصے تک رکھا. اس نے مارکیٹ کو بالکل پہلے ہی سے انویسٹمنٹ جو ہے کلائمیٹ بھی اتنا کنڈیسو نہیں تھا، تو لہذا وہ انویسٹمنٹ جو تھی پرائیویٹ سیکٹر کی وہ گر رہی تھی. اس کے علاوہ پریشر پڑ گیا، یعنی 1% ڈسکاؤنٹ ریٹ جب آپ بڑھاتے ہیں تو تقریباً 150 to 160 بلین روپیز کا انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ جاتا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ جب ہم نے 6% سے اور 13.25 پہ لے گئے، 7% ہم نے ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھایا. اس کا امپیکٹ یہ تھا کہ تقریباً 1450 بلین کا ہم نے بجٹ پہ اس کا ہٹ لگا دیا، اور اس نے بہت ڈیمیج کیا پاکستان کی اکانومی کو. دوسری چیز تھا ڈیویلویشن. ہم نے میسو ڈیویلویشن کر دی، اور اس کی وجہ سے ایکسپورٹس تو نہیں بڑھا، کیونکہ پاکستان کا میں نے ابھی دیکھا ہے تقریباً جنوری 2000 سے لے کر اپریل 2020 تک منتھلی نمبر میرے پاس ایکسپورٹس کا ہے، یہ ایک رینج میں موو کرتا ہے 1.7 بلین ڈالر پر منتھ سے لے کر 2.3 بلین ڈالر پر منتھ. یہ ہمارا رینج ہے irrespective of exchange rate، چاہے وہ 60 روپے ایک ڈالر کے برابر ہو یا 160 روپے ایک ڈالر کے برابر ہو، نہیں پڑا. اور دیکھا آپ نے کہ ایکسپورٹس پہ کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن اس ڈیویلویشن
वजह से हमने तकरीबन 3,500 बिलियन का 3,500 बिलियन हमने डेट एक्यूमुलेट कर लिया। तो ये जो दो पॉलिसीज मेरे नजदीक है, इसने बहुत ज्यादा डैमेज किया पाकिस्तान की इकोनॉमी को, और हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे। अब मैं आ रहा था कि अब ये कोरोना ने किस कैसे डैमेज किया और आगे क्या करना है। बिल्कुल ठीक है सर। मेरा अगला क्वेश्चन सलीम साहब से, सर थोड़ा सा ये बताइएगा सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आपका लिंक जो है वो आईटी नेटवर्क से है, यू मस्ट बी इन कांटेक्ट विद द इंटरनेशनल कंपनीज एज वेल। सर उनके अकॉर्डिंगली क्या सिचुएशन है वहां पर, क्या सूरत हाल है कोविड की वजह से इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो बिजनेस को किस हद तक जो है वो अफेक्ट किया है कोरोना ने? व्हाट इज योर इनसाइट ऑन दैट? एक तो ऑब्वियसली वही इमीडिएट रिएक्शन है, जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है एवरीबॉडी स्टॉप स्पेंडिंग मनी, ये नॉर्मल है। और लास्ट 3 months all prospective customers just they hold back any new investment into any software. एक पीरियड होता है जो उसके बाद फिर obviously everybody needs to update and upgrade their software, फिर बिजनेस वापस आ जाता है। तो लास्ट 3 months तो ये वो था वेट पीरियड था, just to wait and see what happens. But going forward there is a lot of work to be done, क्योंकि as we agreed कि अब देखें जो भी businesses people dependent थे वो बंद हो गए, shut down हो गए। Any business which was not people dependent, they could have continued selling and business. So क्या होगा? अब ये COVID अभी कहीं नहीं जा रहा, COVID is going to stay with us. 1 year, 2 years, 3 years, we don't know. So businesses have to adopt automation and have to adopt new ways to sell, new ways to meet the demand of the customers. And how is that be? Technology and going online or using machines to sell. And this is where the new opportunity is going to come. A lot more opportunity is going to come in next 3-4 months and next 1 year. And IT industry obviously needs to fill the gap. Do we have enough people? I don't think so. Do we have enough abilities? And that's the challenge, I believe. And there are new skill sets to be adopted. G. So you have talked about automation. You have talked about automation. What steps can the local companies and organization in Pakistan can take in order to move towards the automation? As we can see already in the education sector, the teachers are moving towards the online classes and the other stuff. But how can we do online banking, especially in Pakistan? देखिए इस वक्त तो बहुत आसान हो गया। जो सबसे बड़ी पहला आपका क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट हैज टू रिविजिट द टैक्सेस ऑन ब्रॉडबैंड पे, वाईफाई पे स्पीड पे। ये सबसे क्रिटिकल इस वक्त ये है कि वी हैव टू ब्रिंग down tax on anything to do with online businesses, because this is how your economy will grow. You need to create opportunity. We have to bring down taxes on the devices. We need the devices, we need the hardware. We have the hardware. We can really build better economy in Pakistan by being online, by using technology. At the moment, सबसे बड़ा challenge अभी भी cost का है। The cost of acquiring hardware is expensive because of the taxes. जी sir. So my second question to you is that जी sir, how do you see the post-corona business in Pakistan? Once we are done with the corona, as you have said, कि अभी 1-2 साल ये कहीं नहीं जाने लगा, लेकिन अगर ये नहीं जा रहा तो करंट सिचुएशन के अंदर हमने इसके साथ कैसे डील करना है? अगर आप लोकल मार्केट्स को देखें पाकिस्तान की, अभी ईद से पहले के जो मनाजिर थे, और मेरा क्वेश्चन आप तीनों की तरफ राउटेड है, जिस तरह SOPs की धज्जियां उड़ाई गई, किसी ने फॉलो नहीं किया, बिजनेस कम्युनिटी का हम इंश्योर कराएंगे, उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं कराया गया। तो पाकिस्तान जैसी मुल्क के अंदर हम अगर कॉन्टिन्यूस SOPs के साथ चलते हैं, वो भी हमारे लिए जो है वो इज नॉट एन इजी थिंग, क्योंकि लोग फॉलो नहीं कर रहे उसको। और अगर हम पोस्ट कोरोना सिचुएशन के अंदर देखते हैं जहां पे ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं और ये रहेंगी, तो उसको फिर आप क्या समझते हैं कि बेस्ट सिचुएशन क्या, ऑप्टिमम सोल्यूशन क्या है इस सब का? किस तरह ये सारा कुछ साइड बाय साइड लेके जाया जा सकता है? देखिए सिंपल सी बात है, we have to accept the change. ये change आ गई है, we'll never go back pre COVID. COVID ने change कर दिया है, we have to accept it, we have to live with it. Now when we accept it, we live with it, we change the way we do things. और हमें अभी भी हम accept नहीं कर रहे, अभी भी लोग समझ रहे हैं कि ये this will go away. It's not going away anywhere at all. Numbers बढ़ रहे बड़ी तेजी से। ज़िशान ने भी कहा कि नंबर जैसे 40,000। आप तीनों जो है वो वन बाय वन इसके ऊपर अपनी इनसाइट जो है वो शेयर कर जी मैं कर रहा हूँ, जी वही। So change is there, we have to accept the change. Businesses को भी और consumer को भी, दोनों को change accept करनी पड़ेगी, और नहीं तो ये they will go down. I mean our numbers have grown 40,000 in last 1 month. ये अभी बढ़ेगा. So people are not accepting it. They are not accepting corona. हम इसका हर एस्पेक्ट देखते हुए चलेंगे ना। IT से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर जी मैंने शेयर करिए से होते हुए डॉक्टर अशफाक साहब की तरफ जाएंगे।
जी मोहित, मैंने शेयर कर लिया अपना व्यू. मेरा व्यू है कि people have to change their habits and business have to go online and automate themselves, otherwise उनको भी नुकसान होगा. There will be lockdowns every few weeks, there will be a lockdown अगर हमारे businesses change नहीं करेंगे अपने the way they sell. And same goes for consumers. Consumers need to understand they have to accept COVID-19 as a reality. I for one, I believe I totally agree with you, सलीम साहब, कि So, 12% इनकम टैक्स है, 19% के करीब प्रोविंशियल टैक्स है, जो सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स जिसको हम कहते हैं. तो ये बहुत हाई रेट ऑफ टैक्सेस हैं आईटी सेक्टर के ऊपर. हमारी चाहे वो ब्रॉडबैंड की सर्विसेज हो या अदरवाइज दूसरी सर्विसेज हो, यू कैन नॉट लिव विद दीज काइंड ऑफ हाई टैक्सेस नाउ. शायद पहले तो आप बर्दाश्त कर लेते थे, सस्टेन कर लेते थे, लेकिन अब सस्टेनेबल नहीं रहेंगे. More and more businesses have to go online. More and more businesses have to integrate their automation services, जैसा आपने फरमाया ऑटोमेशन की करी. तो ये तो सर्वाइवल अब रहेगा ऐसे ही कि आप मोर एंड मोर इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को यूज करके अपने बिजनेसेस करेंगे और इसी बिजनेस को करेंगे. जिशान, मैं डॉक्टर साहब एक बात करूं. डॉक्टर साहब, आप एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग की कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर विल सफर. लाइक माय कैंपस हैज अ स्पेस फॉर 3000 पीपल एंड इस तक सिर्फ 5 लोग बैठे मेरे कैंपस में एंड एवरीबॉडी वर्किंग फ्रॉम होम. सो मे बी आई विल जस्ट लेट दिस प्लेस गो. So people will not, be going after real estate offices. People will work in a very different environment. That's a big change, sir. मैं ख्याल आप इस पे डॉक्टर साहब कुछ इस पे वो करेंगे ऐड. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. हम भी सेमेस्टर हमने ऑनलाइन ही से पढ़ाया, एग्जाम भी तो हमने एडजस्ट कर लिया ऑनलाइन पे. तो मेरे ख्याल में बिजनेसेस को भी एडजस्ट करना पड़ेगा ऑनलाइन पे ही, क्योंकि जैसा आपने सही कहा कि ये चीज़ें इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होंगी. दूसरा ये है कि हम बहुत इनडिसिप्लिन कौम है, हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए. वी आर वेरी हाईली इनडिसिप्लिन कौम. जिस मुल्क की इफेक्टिव की बात कर रहा हूँ, 25 से 30% हो, वहां पर ये एसओपी कभी भी काम नहीं कर सकता. जो उसका हमने इंपीरिकल एविडेंस अभी देखा कि हर बिजनेसमैन ने आके एश्योर किया गवर्नमेंट को कि हम एसओपी मेंटेन करेंगे, लेकिन जो हमने हशर देखा, इट वाज बिजनेस एज यूजुअल. और इसलिए ये हम समझते हैं कि हमने अपने मुल्क पे बहुत बड़ा जुल्म किया है ये मार्केट को खोलकर. कि देखें, पाकिस्तान में एक भी कोई भूख से नहीं मरा. कोरोना से हजारों डेथ हो चुके हैं, लेकिन भूख से एक भी डेथ नहीं हुई है. हमने भूख को बचाने की खातिर लोगों को मार दिया. इस मुल्क में देखें, हमारा निजाम ऐसा है कि कोई पड़ोसी भूखा नहीं मर सकता है. ये हमारा सिस्टम है ऐसा. हम कभी भी सोच भी नहीं सकते कि मेरे पड़ोस में कोई हो और भूखा मर जाएगा. लेकिन हमने अपना डायरेक्शन एक गलत रखा. हमने चॉइस था लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड. हमने लाइवलीहुड की तरफ तवज्जो दी कि इससे मर जाएंगे भूख से. एक भी भूख से नहीं मरा वो लोग. लेकिन ये दूसरी तरफ से डेथ वो रोज बढ़ रही है, केसेस और बढ़ रहे हैं. तो ये हमारी पॉलिसी बहुत ही गलत थी. दुनिया ने जहां पर लॉकडाउन खोला है वो उस वक्त खोला तो वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में आ गए थे. नंबर ऑफ केसेस जो है गिरने लगे थे, तो दे डिक्लाइनिंग ट्रेंड, देन दे ओपन द मार्केट. हम अभी राइजिंग ट्रेंड में हैं. अब हमने खोल दिया, अब इसके क्या असरात होंगे ये बात वो अल्लाह ही जानता है. लेकिन ये हमारी बहुत गलत पॉलिसी रही है. एक तो हाफ हार्टेड तरीके से हमने काम किया. लॉकडाउन का भी कहीं पर हो रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा है. कोई कह रहा है कि होना चाहिए, कोई कहता है नहीं होना चाहिए. हमारा एक कल्चर है कि जो वजीर आजम ने कह दिया, चाहे वो दिन को रात कह दे, उन्होंने प्रूव करना है कि ये रात है. वो सब लग गए तारीफ में कि जी देखें बिल्कुल लॉकडाउन नहीं होना चाहिए. अगर यही प्राइम मिनिस्टर कह देते होना चाहिए, सब ने कहना होता कि बिल्कुल लॉकडाउन होना चाहिए. ये अजीब एक किस्म की हमारी है खुशामदी कि जिसने बहुत नुकसान पहुंचाया है इस मुल्क को. तो कहने का मतलब ये कि ये रहेगा और इससे बहुत नुकसान हुए हैं. अब ये बजट जो है मेरे नजदीक 2020-2021 का जो बजट है, ये आपने निशान साहब ने सही कहा था कि ये मेक और ब्रेक किस्म का बजट हो. इसको मैं कहूंगा ये दिस शुड बी ए रिलीफ, नॉट टैक्सेशन बजट.
اس کا پرائمری یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم نے کورونا کے امپیکٹ جو اکانومی پہ پڑ رہے ہیں اس کو منیمائز کرنا ہے ہم نے. اور فسکل پالیسی از اے ویری پاورفل انسٹرومنٹ ہم جیسے ملکوں میں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے ٹیکسیشن کی طرف توجہ دینی ہے کہ کس طریقے سے بزنسز کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے. تو یہ ایک ٹیکسیشن کا پارٹ ہے. دوسرا ہے ایکسپینڈیچر کا پارٹ. ہم نے اپنی ایکسپینڈیچر پرائرٹیز کو بدلنی ہوں گی. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اب تک تو ہم ریبن کٹنگ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں نا, جب فیتے کاٹنے والے پروجیکٹس, ہم اس کی طرف زیادہ جاتے رہے. اب ہمیں اب جو ہے اپنے ہیلتھ کی طرف دیکھنا ہوگا, توجہ دینی ہوگی ہیلتھ. اگر بہت سارے پروجیکٹ میں یہاں پر یہ اپیل بھی کروں گا گورنمنٹ سے کہ اپنے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے جو پورٹ فولیو ہیں ان کو ری وزٹ کریں. جو پروجیکٹ ابھی آپ نے شروع کیا ہے اور اس پہ کام ابھی شروع نہیں کیا, روک دیں اس پہ پیسہ ایلوکیٹ نہ کریں. جو پروجیکٹ کمپلیشن کے قریب ہے اس کو پیسے دیں تاکہ وہ جلدی کمپلیٹ ہو جائے. اور نئے پروجیکٹ کو لانا بالکل ابھی اس وقت یہ ٹائم نہیں پروجیکٹ کو لا کر پیسہ اس پہ لگانا. اس وقت ضرورت ہے آپ اپنے ہیلتھ کے سسٹم کو ٹھیک کریں. ہمارا تمام ہاسپٹل جو ہے وہ سب ایکسپوز ہو گیا کہ ہم نے 40-70 سال میں کیا اپنے ہاسپٹل کو بنا کر رکھا ہے, سب ایکسپوز ہوئے ہیں اس وقت. تو ہمیں اس کی طرف توجہ دینی ہوگی, اپنے پرائرٹیز کو صحیح کرنی ہوگی. ٹیکسیشن میں ریلیف کی طرف دیکھنا ہوگا. یہ آئی ایم ایف کے چکر میں اگر ہم پڑ گئے تو یہ دس ول بی, جیسے کہا گیا تھا کہ میک اینڈ بریک بجٹ, یہ بریک ہوگا. اس نے تباہی پھیر دینی ہے. اگر ہم آئی ایم ایف کے کہنے پہ یہ 5100 ارب کا ٹارگٹ اگر رکھا تو یہ تباہی اور بربادی ہے, کیونکہ اس کے لیے 800 بلین سے زیادہ کا ایڈیشنل ٹیکسیشن لگانا ہے. یار دنیا کا کوئی اکانومسٹ اس وقت جو ہے وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا. جی سر بالکل ٹھیک ہے, آپ بجا فرما رہے ہیں. سلیم صاحب کا پوائنٹ آف ویو لیا, ڈاکٹر اشفاق کا پوائنٹ آف ویو ہم نے لیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو کلوزنگ کے پاس پروجیکٹس ہیں ان کو وائنڈ اپ کیا جائے اور نئے پروجیکٹس کی طرف نہ جایا جا سکے. ٹیکسیشن جو ہے اس کے اوپر تھوڑی سی جو سختی ہے وہ کام کی جائے. گورنمنٹ کو جو ہے وہ تھوڑا سا سپورٹ کرنا چاہیے مزید اس کے سٹیزنز کو. ذیشان صاحب آپ بتائیں, آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ یہ جو 2 پوائنٹ آف ویو ریز کیے گئے ہیں اس میں کتنی حد تک یہ فیزیبل ہے یہ دونوں اسپیکٹس کو جو ہے امپلیمنٹ کرنا؟ اور اگر یہ کر دیتے ہیں تو کیا گورنمنٹ کی اپنی جو اکانومی اور جو ایک رننگ کیپٹل ہے اس کے اوپر امپیکٹ نہیں ہے گا؟ آلریڈی ہمارا جو ڈیٹ ہے وہ انکریز کر چکا ہوا ہے, وہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ اس کا امپیکٹ کیسے آئے گا ہماری اکانومی کے اوپر؟ دیکھیں میں پارٹلی ایگری کرتا ہوں ساری باتوں سے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کے فائدے میں ایک چیز ہے وہ ورلڈ وائڈ سینیریو ہے. ورلڈ وائڈ سینیریو کیا ہے جی؟ آپ کا آئل پرائسز جو ہے اپنے لوئسٹ ایپ پہ ہے اس وقت. پاکستان کی جو امپورٹ کاسٹ ہے, آئل جو ہے وہ پاکستان کی امپورٹ کا تقریباً 48 سے 50% کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے. تو وہ پرائسز جو ہیں اس وقت پاکستان کے فیور میں ہیں. اسی طریقے سے جو ہماری کموڈیٹیز ہیں, جو ہم بہت ساری کموڈیٹیز امپورٹ کرتے ہیں, ان کی پرائسز بھی ورلڈ وائڈ اس وقت لوئسٹ پہ. کیونکہ دنیا کا بزنس بند ہوا ہے نا, صرف پاکستان بند نہیں ہوا. ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ دنیا کا بزنس بند ہوا ہے. دنیا کا بزنس بالکل سلو ڈاؤن پہ ہے. دنیا کی اکانومی بالکل ختم یا سلو ڈاؤن پہ ہے اس وقت. تو پاکستان کے پاس تو اپارچونیٹی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے, کیونکہ پاکستان کا ایکسپورٹ کا کنٹریبیوشن کوئی اتنا بہت بڑا تھا ہی نہیں کبھی دنیا میں. اور ابھی بھی جو ہمارا ایکسپورٹ ٹیکسٹائل, ہم ویلیو ایڈڈ آئٹم تو ویسے ہی نہیں کرتے. ہم تو بہت سارا ٹیکسٹائل جو ہے وہ ٹاول یا اس ٹائپ کی چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں کہ جس کی ڈیمانڈ کم ہوگی ہی نہیں, اور اس کی ڈیمانڈ ہمیشہ کم ہوگی یقیناً, لیکن ختم نہیں ہوگی. ہاں, جہاں ویلیو ایڈڈ آئٹمس ہیں اس پہ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ہمیں قدغن لگے گی اور کمی واقع ہوگی. لیکن ادروائز جو ہے بہت سارا وہ ایکسپورٹ ہمارا جو ہے ہرٹ نہیں کرے گا. ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹریز لگانی ہے. ہمیں جو ہے اپنا جو ڈومیسٹک مارکیٹ ہے اس کو جو ہے نا انسینٹیو دینا پڑے گا. ڈومیسٹک مارکیٹ کو بوسٹ کرنا پڑے گا. ہمیں ریلائنس آن امپورٹڈ آئٹم کو کم کرنا پڑے گا. جس قوم نے امپورٹڈ آئٹمس پہ ریلائنس کم کیا ہے اس نے اپنی انڈسٹری کو نہ صرف فلرش کیا ہے بلکہ فلرش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ایکسپورٹ آٹومیٹکلی بڑھا ہے. کیونکہ
آپ کے پاس 22 کروڑ کی آبادی ہے, آپ ایک پن تو بنا نہیں رہے, سیفٹی پن تو بنا نہیں رہے, آپ امپورٹ کر رہے ہیں. تو اس وقت چھوٹی چھوٹی آپ انڈسٹریز لگائیں کہ جس میں وہ چیز بنائیں کہ جو کنزمپشن بیسڈ ہے, جس کی نارملی ضرورت ہے پاکستانی, ہر پاکستانی کو. آپ اگر یہ بنانا شروع کریں گے تو یقیناً آپ کی مینوفیکچرنگ سیکٹر چل پڑے گا, مینوفیکچرنگ چلے گا تو وہ ریٹیل سیکٹر کو آٹومیٹکلی ڈرائیو کرتا ہے. پاکستان دنیا کی 10ویں بڑی ریٹیل مارکیٹ ہے, یعنی ہمارے پاس اپنی ہی کنزمپشن کے لیے کتنا کچھ ہے. ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہے کبھی کہ ہم اپنا جب بنانا شروع کریں گے پروڈکٹ تو ہمارا اپنا ہی پروڈکٹ اتنا بک جائے گا. کوالٹی پروڈکٹ بنانا پڑے گا آپ کو. آپ یہ نہیں ریلائی کر سکتے کہ میں سیکنڈ گریڈ یا تھرڈ گریڈ پروڈکٹ بنا کے بیچ لوں گا. آپ کو برانڈ پاکستان کرنا پڑے گا, میک ان پاکستان کرنا پڑے گا. کہ یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس اتنا مین پاور ہے, اور ینگ مین پاور ہے آپ کے پاس, آپ جاب بھی کریٹ کریں گے, آپ مینوفیکچرنگ سیکٹر کو بھی بوسٹ کریں گے, آپ ٹیکسیشن کو, وہ بائی پروڈکٹ آ جائے گا, ٹیکسیشن ایز اے بائی پروڈکٹ کام کرے گا. دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے کہ 15 لاکھ 20 لاکھ لوگ آپ کے ملک کے ٹیکسیشن یا ریونیوز کنٹریبیوٹ کریں. اس کا ایفیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ سب کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا بوجھ ہے. آپ جب تک ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر فوکس نہیں کریں گے تب تک آپ امیر اور غریب کی تفصیل کے بغیر لوگوں سے ٹیکس کلیکٹ کریں گے, اور اس میں غریب آدمی مزید غریب ہوگا اور امیر آدمی مزید امیر ہوگا. کیونکہ ٹیکسیشن کا سسٹم جو ہے وہ ایکوٹیبل نہیں ہے, اور وہ ایکوٹیبل کرنا لازمی ہے تاکہ غریب آدمی کو بچا سکے اور امیر کی جیب سے پیسہ نکال سکے. جی سر, بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. آپ ساروں نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنا انسائٹ دیا. سر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس لاک ڈاؤن سچویشن میں آپ ہمارے ویورز کو اور تمام بزنس مین کو ایک میسج دیں. سر سلیم سے سٹارٹ کریں گے, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی طرف جائیں گے, اور اس کے بعد ذیشان صاحب جو ہے وہ اپنا میسج جو ہے وہ ویورز کو دے دیں کہ ان ڈیفیکلٹ ٹائمز میں سسٹین کیسے کریں اپنے آپ کو, ٹھیک ہے, اور کیا انیشیٹوز لے سکتے ہیں تاکہ ہم ایک بہترین, ایک ایز اے یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ ان سچویشن میں سروائیو کر سکیں اور موو کر سکیں. آپ لوگ اپنی اپنی فیلڈس کے ایکسپیرینس کے ساتھ جو ہے وہ کائنڈلی شیئر کر دیں میسج. موہت تھینک یو ویری مچ. میرا تو سمپل میسج ہے کہ ایسے موقعوں پہ اپرچونیٹی بھی نکلتی ہے. سو جو لوگ ہم میں سے اس پہ اپرچونیٹی ڈالیں گے دے ول ڈو ویری ویری ویل. بہت سے لوگ دے ول لوز دیئر بزنسز کیونکہ وہ بزنس آج افیکٹو نہیں ہے, بٹ دیر آر نیو اپرچونیٹیز ٹو بی ٹیکن. I believe کہ this is a very great a good time for businesses to revisit and change کریں اور ایکسیپٹ کریں اور اس کو پکڑ لیں. اور میں ذیشان سے اگری کرتا ہوں, پاکستان تو ویسے ہی پیچھے تھا, پاکستان میں کوئی زیادہ لاس نہیں ہوا. ہماری ایکسپورٹ تو 20 بلین پہ پڑی ہوئی تھی کیونکہ ہمارے پاس ایکسپورٹ کے لیے کچھ تھا ہی نہیں. کتنا somebody has to buy from you, we don't have something to sell. اب وقت آ گیا کہ ہم اپنی چیز کو خود پروڈیوس کریں اینڈ دین اسٹارٹ گوئنگ ٹو دا گلوبل مارکیٹ. اور ٹو می آئی بلیو کہ دیر از اپرچونیٹی ٹو بی ٹیکن اینڈ وی آر ایکسائٹیڈ دیٹ وی ول ٹیک نیو اپرچونیٹیز اینڈ وی ول انشاءاللہ بلڈ نیو پروڈکٹس فرام ہیئر. تھینک یو. جی میری طرف سے 3 میسج ہے 3 ہولڈر کو. پہلا ہے عوام. میں صرف عوام سے یہ کہوں گا کہ بغاوت والا ذہن جو ہے وہ, کہ اگر آپ کو کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ یہ کام نہ کریں یا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے, آپ کے فائدے میں نہیں ہے, لیکن ہم نے بغاوتی ذہن ہے, ہم نے کرنا وہی ہے, اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے, ان کو بھی نقصان. تو یہ جو ذہن ہے ڈسپلن لانے کی کوشش کریں. دوسری چیز یہ ہے اس کے ساتھ میں کہ آپ ہمت نہ ہاریں, آپ اپنا کام جاری رکھیں, اور گورنمنٹ کا کام یہ ہے, میسج یہ ہے کہ ان کا ہاتھ تھامیں, بزنسز کے ہاتھ کو تھامیں. ان کو جب تک یہ گورنمنٹ ہاتھ نہیں تھامے گی اس کرائسس سے وہ نہیں نکال سکتے. تو لہذا آئی ایم ایف سے تھوڑا سا معذرت کر کے کہ جی یہ دس از دا پیریڈ, ساری دنیا میں جو ہے وہ تباہی مچی ہوئی ہے, ہم نے بھی اپنے بزنس سپورٹ کرنا ہے تھرو ٹیکسیشن, تھرو چینجنگ آور ڈیولپمنٹ پرائرٹیز. لہذا آپ یہ جو اس قسم کے جو کنڈیشنز لگاتے ہیں یہ تھوڑا سا پوسٹ پون کر دیں. میرے تو یہی ہوگا کہ گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آئی ایم ایف سے باز نہیں آتا ہے تو آپ سسپینڈ کر دیں
प्रोग्राम को उस वक्त तक के लिए कि जब तक कि हम नॉर्मल हालात में ना आ जाए उस वक्त तक ये प्रोग्राम को सस्पेंड तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा, फिर हम अपने तौर पे मेजर्स। जी बिल्कुल, देखिए मैं जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर। जी ज़िशान साहब। कि जहाँ पे भी कैटास्ट्रोफीज आती हैं दुनिया में तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज के साथ आती है। पेंडेमिक सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। ये जहाँ जहाँ नुकसानात लेके आ रहा है वहाँ वहाँ बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी लेके आ रहा है। हमें उन अपॉर्चुनिटीज को कैश इन करना है। जब हम कहते हैं ना कि डेस्परेट टाइम्स में तो डेस्परेट मेजर्स तो लेने पड़ेंगे। हमें अपने आप को सेफ्टी रखना है और एट द सेम टाइम हमें काम भी करना है, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो दुनिया का हर वो मुल्क एक बराबर के सतह पे आ गया है। यहाँ से जितनी ज्यादा मेहनत है वो उतना करंट सिनेरियो में आगे बढ़ जाएगा। तो पाकिस्तान के पास जो यंग पॉपुलेशन है, इसके पास पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी पॉलिसीज को, डायरेक्शन को अगर हमने इस वक्त दुरुस्त कर लिया तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाला जो वक्त है वो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभर सकता है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोगों को एक एटीट्यूड, जैसे अशफाक साहब ने कहा कि हम बगावत वाले लोग हैं, हमें अपने अंदर से ये एटीट्यूड भी निकालना है कि सब चलता है। जिस दिन हमने ये एटीट्यूड निकाल दिया कि सब चलता है, नहीं इसमें सब खुद करना है, तो हम यकीनन एक रेजिलिएंट कौम की तरह खड़े होकर बहुत आगे निकल जाए। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आई थैंक सर सलीम फॉर गिविंग अस योर टाइम, सर ज़िशान, अशफाक साहब, thank you so much for giving us your time and sharing your thought with us.